یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ میں نے کہا کہ خدا کے بندو خوف کرو اللہ کا۔ میں اتحاد تنظیمات کی ڈیلیگیشن میں گیا تھا، انہوں نے جو ماڈل ادارے دکھایا وہ سب دوسروں کے تھے، مجھے شرم آ رہی تھی۔ تو کوئی تو ایک ادارہ ہوتا آپ کا۔ تو ایک جماعت اہل سنت کے امیر تھے، کہنے لگا یہ علماء فتویٰ دیں کہ ایک مہینے کی 11ویں ادارہ قائم کرنے پر لگا دی جائے تو 1 سال میں ادارہ قائم ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ سارے سال کی ساری 11ویاں علم کے لیے لگا دو اور یہاں غوث العظم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قائم کر دو۔ ہمارے ملک میں بورڈ یا یونیورسٹی قائم کرنا مشکل ہے، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں قانون مدد کرتا ہے، رکاوٹ نہیں بنتا۔ لیکن وہاں بھی اتنے، بلکہ اب تو یہ ہے نا کہ زلزلہ اور اس کے بعد سیلاب تھا نا، تو جس سال زلزلہ سیلاب نہ ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے نام سے اس قوم کو لوٹتے ہیں۔ وہ کہاں خرچ ہوتا ہے یہ قوم اس کا بھی سوال نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہ دین کی ترجیحات کا شعور جب تک نہیں دیا جائے گا ہم وسائل کی قلت کا شکار رہیں گے۔ ورنہ یہ شہر کراچی، یہ تو ایک سیٹ صاحب آئیں تو ایک مدرسے کا دے سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس پیسے کی اس ملک میں قلت نہیں ہے، لیکن سیٹ یہ سمجھتا ہے کہ دولت میرے پاس آ گئی ہے تو عقل بھی میرے پاس ہے، اب دین کا ترجیحی کام یہ ہے، یہ بھی مجھے کرنا ہے۔ تو میں نے ایک جگہ علماء کا اجتماع تھا، میں نے کہا کہ اللہ جل شانہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو امام بنا کر گئے تھے۔ امام کے معنی مقتدا کے، امام کے معنی لیڈر کے، امام کے معنی قائد کے، امام کے معنی پیشوا کے۔ آپ مقتدی بن گئے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ آپ کہیں کمیٹیوں کے غلام، کہیں چودھریوں کے غلام، کہیں فراڈی پیروں کے غلام، کہیں کس کے غلام، کہیں کس کے غلام۔ ان غلامی کی زنجیروں کو توڑو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور میں اگر حلف اٹھا کر آپ سے کہوں یا شرعی قسم کھا کر آپ سے کہوں کہ اگر یہ خوف دل سے نکال کر اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو گے تو کوئی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں ہانس نہیں ہوا، جو تھوڑی بہت میں نے کوشش کی، مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ پاک مدد فرماتا ہے، بشرطے بندے کہ اپنے نیت میں اخلاص ہو۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں